اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم على بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم۔ اس صورت میں حقوق العباد کا بہت سارا حصہ بیان ہوا ہے۔ وہ اس طرح کہ پہلے یتیموں کے حقوق بیان ہوئے، پھر عورتوں کو وراثت ملنے کے مسائل کا بیان ہوا، پھر نکاح کے اصول بیان فرمائے کہ کن عورتوں سے نکاح جائز ہے اور کن عورتوں سے نکاح ناجائز ہے، پھر مال کے متعلق بیان ہوا کہ جائز طریقے سے کھاؤ اور ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول تفسیروں میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا پہلے نام تھا برہ یا بعض روایتوں میں ہندہ آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل فرما دیا تھا۔ یہ پہلے حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھیں، جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے، اور ان صحابہ کرام میں سے تھے جنہوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی، پھر مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ ان کی ایک بیٹی تھی زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک بیٹا تھا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ مدینہ طیبہ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے۔ حضرت ام سلمہ پریشان تھیں، کیونکہ عالم اسباب میں مالی طور پر کوئی سہارا نہیں تھا۔ برادری تو تھی، مگر کافر و مشرک ہونے کی وجہ سے وہ حضرت ام سلمہ سے ناراض تھے کہ تم مسلمان کیوں ہو گئی، اور کوئی بھائی بہن ان کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عدت گزرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا تاکہ ان کی پریشانی ختم ہو، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئیں گی تو بچے بھی ساتھ رہیں گے، سب کا گزر اوقات چلتا رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کا پیغام سنا تو حیران ہوئی کہ میں بچوں والی عورت ہوں، میرے لیے تو اس سے بڑے فخر کی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آؤں، مگر بچوں کا کیا بنے گا؟ چنانچہ انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ حضرت آپ کا پیغام مجھے ملا اور میری عدت بھی ختم ہو گئی ہے، میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کا کوئی موقع نہیں ہے، اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات بھی نہیں ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آؤں، مگر میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، میں اسی لیے تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے بچوں کی اخلاقی تربیت ہو اور عالم الاسباب میں ان کے لیے رزق کا سبب بھی بن جائے۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ رزق کا ذمہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی ایسا نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اور ایک مقولہ ہے کہ جس نے جان دی ہے وہی دیتا ہے نان، جس نے دی ہے جان وہی دیتا ہے نان۔ تو رزق کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ باقی جو اقتصادیات والے ہیں، ماہرین ہیں، یہ ویسے ہی پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اصل میں پڑھے لکھے پاگل اور بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، بلکہ بیوقوفوں کے سردار ہیں، اور یہ بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں کہ اگر مخلوق بڑھ جائے گی تو پھر وہ کھائے گی کہاں سے۔
بھائی وہ تمہارا سر کھائے گی۔ بھائی رازق اللہ تعالیٰ ہے، تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں کس چیز کا فکر ہے؟ آج سے 60-70 سال پہلے، 100 سال پہلے مخلوق کم تھی تو زمین کی پیداوار بھی کم تھی۔ اب مخلوق بڑھ گئی ہے تو پیداوار بھی بڑھ گئی ہے۔ ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایکڑ زمین سے 100 من 150 من گندم نکلتی ہے، اور پہلے اس کا تصور نہیں تھا۔ اتنی گندم تھوڑے تھوڑے زمین کے ٹکڑوں سے اب نکلتی ہے، کیونکہ جب مخلوق بڑھ گئی ہے تو اللہ نے ان کے رزق کا انتظام بھی کر دیا ہے اور پیداوار بھی بڑھا دی ہے۔ تو بہرحال اس پر کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر مخلوق بڑھ جائے گی، پیدائش بچوں کی زیادہ ہو جائے گی تو وہ کھائیں گے کہاں سے؟ بھائی اللہ کھلائے گا، اللہ نے پیدا کیا ہے وہی روزی بھی دے گا، رزق کا مالک وہی ہے۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر، ان کے حالات پر جو کتابیں لکھی گئیں ان میں مذکور ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کی بڑی سمجھدار عورت تھی۔ افقہ النساء کے الفاظ آئے ہیں حضرت ام سلمہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ام سلمہ کو، ام المومنین حضرت ام سلمہ کو بات کرنے کا سلیقہ بھی بڑا عطا فرمایا تھا، اور حوصلہ بھی بڑا عطا فرمایا تھا، اور بات کرنے کا ڈھنگ بھی بڑا عمدہ تھا۔ جہاں کہیں گفتگو کی اگر کہیں بات بگڑ جاتی تو پھر حضرت ام سلمہ کو لے جایا جاتا تھا، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے سے معاملہ سیدھا ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ کے پاس عورتیں اکٹھی ہو کر آئیں اور کہنے لگیں کہ سارا اجر و ثواب تو مرد لے جاتے ہیں، ہمارے پاس کیا بچا ہے؟ ہمارے پاس صرف دیگچیاں مانجنا، جھاڑو پھیرنا، بیٹ صاف کرنا۔ اب دیکھو کہ اذان عورتیں نہیں دے سکتی، جبکہ اذان کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، بلند آواز سے پڑھنے کی 90 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح تکبیر کہنے والے کو ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور بلند آواز سے پڑھنے کی 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی لیے ترمذی شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اذن فہو یقیم، جو شخص اذان دے وہی تکبیر کہے۔ تو یہ مؤذن کا حق ہے، یعنی جس نے اذان دی اس کا حق ہے۔ ہاں اگر مؤذن اپنی مرضی سے یہ حق کسی کو دے دے تو وہ علیحدہ بات ہے۔ اب جس طرح عورت اذان نہیں دے سکتی، اسی طرح امامت بھی نہیں کرا سکتی۔ مردوں کے لیے عورت جج بھی نہیں بن سکتی، جہاد پر بھی نہیں جا سکتی۔ تو وہ عورتیں کہنے لگیں حضرت ام سلمہ سے کہ یہ بہت سارے جو نیکیوں کے کام ہیں یہ تو مرد ہی سر انجام دیتے ہیں، ہمارے لیے کیا بچا ہے؟ ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر کے بتاؤں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ عورتیں تو مفت میں سارا ثواب لے جاتی ہیں بغیر کچھ کرنے کے۔ حضرت ام سلمہ کہنے لگی وہ کس طرح؟ فرمایا وہ اس طرح کہ مثال کے طور پر جس عورت کا خاوند امام ہے تو امام کو مسجد میں نماز پڑھانے کی جتنی نیکیاں ملتی ہیں وہ اتنی ہی نیکیاں اس کی بیوی کو بھی ملتی ہیں۔ ایک آدمی جہاد کے لیے گیا ہوا ہے تو جہاد کرنے کی مجاہد کو جتنی نیکیاں ملتی ہیں اتنی ہی نیکیاں اس کی بیوی کو بھی ملتی ہیں۔ اسی طرح جس عورت کا خاوند جج ہے یا قاضی ہے یا مؤذن ہے تو جتنی نیکیاں ان کو ملتی ہیں اتنی ہی نیکیاں ان کی بیویوں کو بھی ملتی ہیں۔ تو بیویوں کو تو گھر میں بیٹھے اتنا ثواب مل رہا ہے، ان کو جج بننے کی ضرورت کیا ہے، یا ان کو جہاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں یہ سب کام کیے بغیر اللہ پاک نیکیاں عطا فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے خامندوں کے ان کاموں میں عورتوں کا دخل ہے۔ مثلا اسی خامند کو جو امام ہے، اسی خامند کو جو مجاہد ہے، اسی خامند کو جو جج ہے، مؤذن ہے یا
اس کو روٹی پکا کر دینے والی کون ہے؟ اس کی بیوی ہے۔ مطلب ان کی روٹیاں پکانا، ان کے کپڑے دھونا، ان کے گھروں کی حفاظت کرنا، ان کی خدمت کرنا، تو یہ سارے کام عورتیں کرتی ہیں، تو اللہ پاک ان کو ان کے ثواب میں برابر کا حصہ عطا فرما دیتے ہیں۔ کیونکہ مؤذن اگر کھائے گا پیے گا نہیں تو آواز کیسے نکالے گا؟ اسی طرح مجاہد اگر کھائے گا پیے گا نہیں تو جہاد کیسے کرے گا؟ کپڑے کس طرح، امام کے کپڑے دھلے ہوئے نہیں ہوں گے تو وہ نماز کس طرح پڑھائے گا؟ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہز غازیا فقد غزا، جس آدمی نے جہاد کا سامان مہیا کیا وہ بھی غازی ہے۔ ایک آدمی خود جہاد پر نہیں جا سکتا، مجاہد کو سفر خرچ دیتا ہے یا ہتھیار مہیا کرتا ہے تو یہ بھی جہاد میں برابر کا شریک ہے۔ ومن خلف غازیا، اور جو خود جہاد پر نہیں گیا اور رقم بھی نہیں دے سکتا، مسکین ہے، مگر جو مجاہد جہاد پر گیا ہوا اس کے گھر کی نگرانی کرتا ہے، اس کے بچوں کا خیال رکھا، سودا سلف لا کر دے دیا، ایندھن لا کے دے دیا، فرمایا یہ بھی اسی طرح کا مجاہد ہے جس طرح کا وہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نیکی جو ہوتی ہے وہ صرف ایک آدمی کی ذات تک نہیں رہتی بلکہ اس کا اثر دوسروں تک بھی پہنچتا ہے۔ تو چونکہ عورتوں نے کہا تھا کہ اگر ہم مرد ہوتی تو ہمارے لیے بھی اجر و ثواب زیادہ ہوتا، تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور نہ آرزو کرو تم اس چیز کی جس کے ذریعے فضیلت بخشی اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ، مردوں کے لیے حصہ ہے، مِمَّا اكْتَسَبُوا، اس چیز سے جو انہوں نے کمائی، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے، مِمَّا اكْتَسَبْنَا، اس چیز سے جو انہوں نے کمائی ہے۔ اب وہ کمائی براہ راست بھی ہے، یعنی ان کا خود نمازیں پڑھنا، خود ذکر و اذکار کرنا، اور خاوند کے واسطے سے بھی ہے کہ خاوند کی خدمت کرتی ہیں، تو خاوند کی بھی جو کمائی ہوگی اس کی کمائی میں بھی ان کا حصہ ہے، یعنی خاوند باہر جا کر جو نیکیوں کے کام کر رہا ہے ان تمام نیکیوں کا ثواب عورتوں کو، ان کی بیویوں کو بھی مل رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو اس کو صدقے کا پورا ثواب ملے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بیوی اور بچوں پر خرچ کرنا فرض ہے، صاحب خانہ کی ذمہ داری ہے، اس پر لازم ہے، لہٰذا جب وہ اس نیت سے خرچ کرے گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو جب وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی نیت سے ماں باپ پر خرچ کرے گا، بیوی بچوں پر خرچ کرے گا، بہن بھائیوں پر خرچ کرے گا تو اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ یہاں تک کہ اگر کتے اور بلے کو بھی کھلائے گا تو اس کا بھی ثواب ملے گا، مگر دو شرطوں کے ساتھ، ایمان و احتساباً، ایک یہ کہ مومن ہو اور دوسرا یہ کہ اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے بلکہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ سمجھے کہ اس پر خرچ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم بیمار ہو اور تم علاج کراؤ، تو اب ضروری تو نہیں ہے کہ علاج سے ہر بندہ تندرست ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس لیے علاج کراتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو اس علاج سے وہ تندرست ہو یا نہ ہو، لیکن اس علاج پر اس نے جتنا پیسہ خرچ کیا ہے، جو اس نے دوائی وغیرہ استعمال کی ہے، اس کا اس کو ثواب ملے گا۔ تو فرمایا کہ آرزو نہ کرو بلکہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور سوال کرو تم اللہ تعالیٰ سے اس کی مہربانی کا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔